بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 39 ہے کتاب الطہارۃ باب فی الاستنجاء بالماء۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس باب کو پڑھنے لگے ہیں جس کے اندر استنجا بالماء یعنی پانی کے ذریعے استنجا کرنے کی احادیث موجود ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اس سے ماقبل باب کو پڑھا تھا اور اس کی ابحاث چلتے چلتے پھر وقت چونکہ ختم ہو گیا تھا تو ہم نے اس ویڈیو کے اندر اس باب کو پڑھنے کا عندیہ دیا تھا، تو انشاءاللہ آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ سبق کے موضوعات حسب سابق آپ کے سامنے موجود ہیں، انہی موضوعات سے متعلق بات ہوگی، اور آج کا جو ہمارا متن ہے، جو حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے۔ باب فی الاستنجاء بالماء وبه قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد الواسطي عن خالد يعني الحذاء عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضات وهو أصغرنا فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علینا وقد استنجا بالماء۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھ ایک غلام تھا، غلام کے پاس پانی کا برتن تھا اور وہ غلام ہم میں سب سے کم عمر تھے یا چھوٹے تھے۔ فوضعها عند السدرة، اس نے اس برتن کو، پانی والے برتن کو بیری کے درخت کے پاس رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت پوری کی، پھر آپ ہمارے پاس تشریف لائے اس حالت میں کہ آپ نے پانی کے ساتھ استنجا کیا تھا۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے موجود ہے، امام مسلم نے بھی اس کی تخریج کی ہے اور بخاری کے اندر بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، اور اسی طرح مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ روایت حدیث آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہیں۔ وہب بن بقیہ ہیں، بفتح الموحدہ، با پہ فتحہ ہوگی، قاف کے نیچے کسرہ ہوگی اور یا مشدد ہے۔ یہ ثقہ راوی ہیں۔ اس کے بعد خالد ہیں یعنی الواسطی ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن یزید الطحان ابو الہیثم، ان کے بارے میں بھی ثقۃ ثبت کا قول ہے۔ حافظ رحمہ اللہ نے نیچے ان سے متعلق مزید کلام کیا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد خالد ہیں یعنی الحذاء، یعنی کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ جہاں کسی راوی کو یعنی کے کلمات کے ساتھ اس کی کوئی وضاحت کریں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کا اپنا اضافہ ہے جس سے انہوں نے استاد کی مراد بیان کی ہے، استاد نے یہ کلمہ نہیں بولا تھا۔ تو یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی ایک شدت احتیاط بھی ہے اور شدت امانت داری بھی ہے کہ انہوں نے جیسے سنا ویسے آگے نقل کیا، جو اضافہ اس میں کیا تو اس میں ساتھ میں اس کی وضاحت بھی کر دی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو خالد الحذاء ہیں یہ ابن مہران ہیں بکسر المیم، اور حذاء یہ ذال کے فتح اور تشدید کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اور ان کو کیوں کہا گیا حذاء، تو ایک قولی ہے کہ کان یجلس عندهم، یہ جوتوں والے کے پاس بیٹھتے تھے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ خالد خود تو جوتا ساز نہیں تھے، جوتوں کا کام نہیں کرتے تھے۔ وہ ثقۃ یرسل، ثقہ راوی ہیں لیکن حدیث کو مرسلا نقل کر دیتے ہیں۔ ابو حاتم فرماتے ہیں یکتب حدیث ولا یحتج به، ان کی حدیث کو لکھا تو جائے گا لیکن اس کو دلیل نہیں بنایا جائے گا، یعنی مستقل بذات دلیل نہیں ہوگی، کسی اور دلیل یا حدیث کی تقویت کا باعث بن سکتی ہے۔ ابو حاتم رحمہ اللہ کے نزدیک یہ تعدیل کا دوسرا درجہ ہے۔ واشار حماد بن زید الى ان حفظه تغیر لما قدم من الشام، حماد بن زید نے اس طرف اشارہ کیا کہ جب وہ شام سے واپس آئے تو ان کا حافظہ جو تھا اس میں تغیر آ چکا تھا، اور بعض نے ان کا یہ بیان کیا کہ انہوں نے حکومت کی کچھ ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ اس کے بعد عطاء بن ابی میمونہ ہے، یہ ثقہ راوی ہیں۔ ابو حاتم ان کے بارے میں کہتے ہیں صالح لا یحتج بحدیثی، صالح ہیں لیکن ان کی جو حدیثیں ہیں ان کو دلیل نہیں بنایا جائے گا، یعنی صالح یکتب حدیث للاعتبار ولا یحتج بحدیثی، ان کے جو روایات ہیں ان کو ہم اعتبار کے لیے، دوسری روایت کی تقویت کے لیے تو استعمال کر لیں گے لیکن مستقل بذات دلیل نہیں بنائیں گے۔ اس کے بعد سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، صحابی رسول ہیں۔ حدیث کی تشریح دیکھیے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل حائطا، حائط کے بارے میں ابن الاسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باغ کو کہتے ہیں جو کھجور کے درختوں کا ہو اور اس کے ارد گرد دیوار بنی ہو، اس کی جمع حوائط آئے گی، اور جو الحائط بمعنی دیوار استعمال ہوتا ہے تو اس کی جمع حیطان آتی ہے، یعنی حائط باغ کو بھی کہتے ہیں ایسا باغ جس کے ارد گرد دیوار ہو اور کھجور کے درختوں کا ہو، اور حائط صرف دیوار کو بھی کہتے ہیں، اور دونوں کی جمع میں فرق ہوگا، صرف دیوار جمع حیطان بنے گی،
اور جو حائط بمعنی باغ ہے اس کی جمع حوائط آئے گی۔ اس کے بعد ومعہ غلام، ان کے ساتھ ایک غلام تھا۔ غلام کس کو کہتے ہیں؟ زمخشری نے اس کی تشریح کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کو کہتے ہیں جس کی ابھی داڑھی نہ آئی ہو۔ داڑھی کے بعد بھی اگر اس کو غلام کہا جائے یا بیٹے کو بھی غلام کہا جائے یا بڑے آدمی کو بھی غلام کہا جائے تو وہ پھر مجازن ہوتا ہے، اور مجازن ان کے لیے بھی استعمال یہ کلمہ ہو جاتا ہے۔ یہ کون غلام تھے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، جیسا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت سے اشارہ بھی ملتا ہے، لیکن سیدنا انس نے جو کہا کہ وہ اصغرنا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابن مسعود اس سے مراد نہیں ہوں گے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں سیدنا جابر کی بھی ایسی روایت موجود ہے۔ لیکن سیدنا انس کی ایک اور روایت ہے بخاری کے اندر، اس میں یہ ہے کہ انصار میں سے میں اور ایک غلام ان کے پیچھے گئے، تو مطلب وہ غلام انصاری تھا، مدینہ کا رہنے والا تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ سیدنا جابر پھر مراد نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ تو مکی ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک احتمال ان کا بھی ہے، کیونکہ بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وضو اور حاجت کے لیے پانی اٹھایا کرتے تھے، تو اگر سیدنا ابو ہریرہ مراد لیے جائیں تو پھر اصغرنا کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم میں سے اسلام میں داخل ہونا جن کا سب سے بعد میں تھا یا سب سے کم وقت جنہوں نے اسلام کے اندر ہم میں سے پایا تھا، تو پھر سیدنا ابو ہریرہ چونکہ 7 ہجری میں اسلام قبول کیا تھا، اس وقت اسلام لائے تھے، باقی حضرات ان سے اسلام کے اعتبار سے قدیم تھے۔ بہرحال مختلف اس کے احتمالات ہو سکتے ہیں۔ میضات اور السدرہ، اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ میضات کے لغوی معنی کیا ہیں، اور اسی طرح سدرہ کے، تو میضات یہ بکسر المیم اور یا کے ساکن اور حمزہ کے ساتھ میضاتن، اور میضاتن بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، وہ برتن جس میں وضو کا پانی رکھا جائے، جیسے ابریق، یہاں یہ لفظ غلام کی صفت کے طور پر آیا ہے، غلام معہ میضاتن۔ سدرتن یہ بکسر السین ہے، بیری کے درخت کو کہتے ہیں، یہ درخت اس باغ میں موجود تھا، اس لیے انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ بیری کے درخت کے پاس پانی رکھتے یا۔ حدیث سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت لوگوں سے دور ہٹنا اور پردہ اختیار کرنا مستحب ہے، اور اس کی تفصیلی بحث ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اگر بے پردگی کا احتمال ہو تو پھر واجب ہے۔ اہل فضل کا اپنے ساتھیوں سے خدمت لینا جائز ہے، اور ان کی خدمت باعث برکت ہے، جیسے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا، تو آدمی جس قدر مرضی آگے بڑھ جائے، لیکن اپنے سے بڑوں کی خدمت کرنا یہ اس کے لیے باعث برکت ہے۔ وضو کے اسباب میں تعاون کرنا اور پانی کے برتن ساتھ رکھنا مشروع ہے۔ نفس وضو میں یعنی جسم ملنے وغیرہ اس میں اجازت نہیں ہے کسی سے مدد استعانت لینے کی، باقی اگر پانی کو لا کے دے دیتا ہے یا برتن پانی کا میسر کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ استنجا میں پانی کا استعمال مشروع ہے، محض پتھر پر اکتفا کرنے کے مقابلے میں زیادہ کامل اور افضل ہے۔ اسی طرح جمہور سلف و خلف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ پہلے پتھر سے نجاست کو کم کیا جائے، پھر پانی سے صفائی کی جائے۔ اس کے بعد ہماری اگلی روایت ہے، وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن ابراهيم بن ابي ميمونة عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال وَكَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے کہ یہ آیت اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، فرماتے ہیں کہ وہ استنجا پانی کے ساتھ کیا کرتے تھے، تو اس لیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعریفی کلمات اتارے کہ قباء کی مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہیں، پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے موجود ہے، اس حدیث سے متعلق آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ روایت حدیث آپ کے سامنے ہے، محمد بن العلاء، ان کا تذکرہ پہلے گزر چکا۔ معاویہ بن ہشام ہیں، ان کے بارے میں صدوق ان کا قول ہے، دیگر اقوال بھی ان سے موجود ہے۔ ابن حنبل فرماتے ہیں کثیر الخطا۔ یونس بن الحارث ہیں، امام نسائی فرماتے ہیں ضعیف، ابن معین فرماتے ہیں کننا نضعیف ضعفا شدیدا، ہم ان کو بہت زیادہ ضعیف قرار دیتے تھے۔ ابن معین فرماتے ہیں لا شیء، ان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ وقال هو مرة، اور دوسری جگہ کہتے ہیں لیس بباس یکتب حدیثه۔ اور ساجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضعیف الا انه لا يتهم بالكذب، ضعیف ہے لیکن متہم بالکذب نہیں ہے، یعنی متروک الحدیث نہیں ہے، جبکہ ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو بھی ثقات کے اندر ذکر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم بن ابی میمونہ ہے، حجازی، حجاز کے رہنے والے ہیں، مجہول الحال ہیں، ابن حبان نے ان کو بھی ثقات کے اندر شمار کیا ہے۔ ابو صالح کا سیدنا ابو ہریرہ کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، آگے اہل قباء کی فضیلت ہے۔ تشریح و فوائد دیکھیے، اہل قباء استنجا صرف پانی سے کرتے تھے، اور یہ انہوں نے یہودی ہمسایوں کو دیکھ کر شروع کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی
تعریف فرمائی۔ اس کے بعد احادیث سے متعلق کچھ کلام ہے۔ صحیح روایات میں صرف پانی کے استعمال کا ذکر ہے، بزار کی روایت میں پانی اور پتھر دونوں کا ذکر ہے لیکن وہ سندن ضعیف ہے۔ اس بحث کو یہاں سمجھ لیجئے کہ یہ جو تعریف ان کی گئی ہے، اس کی تعریف کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ آیا صرف پانی کا استعمال تھا یا پتھر اور پانی دونوں کا استعمال تھا؟ بہت ساری کتب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ دونوں چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی تھیں، پہلے پتھر سے استنجا پھر اس کے بعد پانی سے، لیکن آیا صحیح حدیث کے اندر یا مستند روایات کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہے یا نہیں؟ تو وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ امام نووی نے ابن صلاح رحمہ اللہ کی اتباع کرتے ہوئے، اسی طرح محب الطبری وغیرہ نے لکھا ہے کہ جمع پانی اور پتھر میں جمع کرنے والی جو روایات ہیں وہ باطل ہیں، ناقابل استدلال ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھا کہ صرف پانی سے استنجا کا ذکر ثابت ہے۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضعیف روایات میں جمع کا ذکر آیا ہے، اور ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں صورتیں منقول ہیں، صرف پانی، صرف پتھر اور دونوں کا جمع، مگر جمع والی روایات صحیح نہیں ہیں۔ بہرحال جو جمع بین الماء والحجر والی بزار کی روایت ہے اس کے بارے میں محدثین کا قول ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ جو صحیح روایات ہیں ان کے اندر صرف پانی کے استعمال کا ذکر آیا ہے۔ خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، یہ اس ویڈیو کا اور گزشتہ ویڈیو دونوں کا خلاصہ ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ آج کے جو سوالات ہیں دونوں ویڈیوز کے وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ لغوی و اصطلاحی طور پر غلام کے معنی کیا ہے اور حدیث میں اس کی تعیین کے مختلف احتمالات کیا ہیں، یعنی کون اس سے مراد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال امت کے لیے کس درجے کی حجت رکھتے ہیں اور ان کی اتباع کے اصول کیا ہیں، اسی طرح استنجا کے طریقوں میں پانی اور پتھر کے استعمال کے بارے میں محدثین و فقہاء کی آراء کیا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں باب الرجل یدلک یدہ بالارض اذا استنجا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔